یہاں تک تو کہا تھا سہیل آفریدی نے کہ وہ عشق عمران میں مبتلا ہو کے آئے ہیں، جس کا آپ نے بڑا زبردست انٹروڈکشن بھی دیا ہے اور آپ نے اس کو چیلنجز کے طور پہ سامنے رکھا ہے. لیکن عشق عمران میں صنم جاوید صاحبہ کہاں سے آ گئی؟ آج جو پہلا قدم اٹھایا ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے، وہ پہلا ٹاسک ہی صنم جاوید کی گرفتاری کے حوالے سے تھا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ واقعی عمران خان کو رہا کروانے کے لیے آیا ہے، حالانکہ وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ آپ ایک صوبے کے 5-6 کروڑ کی آبادی کے آپ منتخب ہو کے چیف منسٹر بن کے آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف عمران خان کو رہا کروانے کے لیے آیا ہوں. تو جو کام علی امین گنڈا پور نہیں کر سکے، اتنا دبنگ وزیر اعلیٰ، چاہے بڑکوں کی حد تک ہو، چاہے سیاسی بیان بازی کی حد تک ہو، لیکن جو کام گنڈا پور نہیں کر سکے وہ سہیل آفریدی کیسے کر پائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو یہ جو ان کا سلوگن تھا کہ میں عشق عمران میں ہوں، میرا جو ایک ہی کام ہے عمران خان کو رہا کروانا، سو دس واز جسٹ ٹو پلے ٹو دا گیلریز of social media and to play to the galleries of PTI workers. یہ پاسبل تو نہیں ہو سکے گا، چاہے سہیل آفریدی آ جائیں، چاہے کسی کو بھی اور لے کر آ جائیں اس ٹینیور کے اندر، یہ فی الحال عمران خان کی رہائی کا کام ممکن نہیں ہو سکے گا کسی سے بھی. لیکن آج جو پہلا کام بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے، جو کہ 5-6 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، وہ یہ کہ پنجاب سے آئی ہوئی صنم جاوید جو کہ خیبر پختونخوا سے آئی تھنک اریسٹ ہوئی تھیں، ان کی گرفتاری کے معاملے کو انہوں نے اٹھا لیا، اس پہ آئی جیز، یہ ان کا پہلا اقدام تھا. تو آپ ان کی پریفرنسز نوٹس کیجئے، آپ ان کی پرائرٹیز نوٹس کیجئے کہ اس وقت انہی کے صوبے میں بارڈر پہ افغانستان کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے. آپ کے 29 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے 200 سے زیادہ طالبان مار دیے ہیں، افغان طالبان، دیگر طالبان، سینکڑوں آپ نے زخمی کر دیے ہیں، بہت بہترین آپ نے جواب دیا ہے. لیکن آپ کے صوبے کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے افغانستان کا، وہاں پر یہ صورتحال چل رہی ہے. آپ کے صوبے کے اندر لالسنس ہے، کرپشن ہے، بیڈ گورننس ہے، صحت کا کوئی حال نہیں ہے، وہاں پہ بنیادی سہولیات کا کوئی حال نہیں ہے، اور آپ کی پریفرنس ہے کہ صنم جاوید. تو یہ پھر میڈیا تو آپ سے سوالات کرے گا نا جب آپ گورننس کی اتنی بری مثالیں قائم کریں گے. اور سہیل آفریدی صاحب سے بڑی توقع میرا خیال ہے کہ ہے، نہ صرف خیبر پختونخوا کے عوام کو بلکہ دیگر پاکستان کو بھی، میڈیا کو بھی، مجھ سمیت سب کو ہونی چاہیے توقع کہ وہ ایک نوجوان چیف منسٹر ہیں، پہلی بار چیف منسٹر بنے ہیں. ٹھیک کہا انہوں نے کہ ان کے نام کے ساتھ کوئی شریف نہیں ہے، کوئی زرداری نہیں ہے، کوئی بھٹو نہیں ہے. تو پھر وہ کام کر کے دکھائے نا کہ جو شریفوں کی فیملی، زرداریوں کی فیملی یا بھٹو کی فیملی یا ان کی فیملی پارٹیاں جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. آپ نے تو آتے ساتھ ہی وہی لکیر کے فقیر بن گئے اور آپ آ کر اپنے سوشل میڈیا کے جو ہے وہ قیدی بن گئے. آپ قیدی 804 کو روتے ہیں لیکن آپ اپنے خود سوشل میڈیا کے قیدی بنے ہوئے ہیں. تو آپ آ کے ثابت کریں نا کہ آپ ایک شخصیت کے حصار میں نہیں ہیں، آپ صرف ایک شخصیت کے قیدی نہیں بنے ہوئے. یہ آپ آ کر ثابت کریں. آپ نے تو وہ ثابت نہیں کیا، آپ عوام کو ڈیلیور کر کے دیں. ٹھیک. مہربانو صاحبہ، یہ ایک چارج شیٹ ہے اوبویسلی کہ صنم جاوید آخر ان کے حوالے سے ہی پہلا حکم کیوں؟ اور بھی بہت سے مسائل، مطلب آپ کے بارڈر ایریا کے اوپر اتنی کشیدگی اس وقت چل رہی ہے اور لالس اس کے بھی ایشوز ہیں، کرپشن کے ایشوز ہیں. اتنا ضروری تھا آپ کے خیال میں صنم جاوید کے حوالے سے پہلا حکم جاری کرنا؟ مجھے تو میں مسکرا رہی تھی یہ چارج شیٹ سنتے ہوئے. ایک میرے خیال میں 6 بجے کے قریب، 5-6 بجے کے قریب جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے حلف لیا. تو اس وقت 9:30 ہیں، تو شاید 4 گھنٹے ہوئے ہوں گے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ آئے ہیں. اور غریدہ بی بی نے ایسی چارج شیٹ کھڑی کر دی کہ جیسے وہ پتہ نہیں پچھلے 4 سالوں سے یہی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. آف کورس وہ پروف کر کے آپ کو دکھائیں گے بی بی، مگر 4 گھنٹوں میں اگر آپ چاہتی ہیں کہ کوئی علادین کا چراغ ان کے ہاتھ میں آ جائے اور چھو منتر کر کے سب خیبر پختونخوا کے جو مسئلے ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں، تو یو آر سیٹنگ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز. ایک بندہ ابھی دفتر میں آیا ہے، آپ دیکھیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے. اور کیوں یہ یقین ہے؟ کیونکہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ آئی ایس ایف سے آئے ہیں، وہ مطلب گراؤنڈ سے آئے ہیں اٹھ کر. ان کو اپنے علاقے کا، اور وہ ایک قبائلی علاقوں سے ہیں، ان کا تعلق جس علاقے سے ہے اس نے پچھلے جب سے شاید انہوں نے ہوش سنبھالا ہے تو انہوں نے وہاں پہ کشیدگی دیکھی ہے، جنگ بندی دیکھی ہے. تو ان کو ان چیزوں کی آئی تھنک بخوب سمجھ بھی ہوگی کیونکہ وہ اس سے گزر چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہہ دینا کہ جو بندہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس جنگ سے، اس کو اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، تو یہ کوئی احمقانہ سی بات لگتی ہے. میرے خیال میں ان کی سب سے پہلے ترجیح یہی ہوگی. اینڈ جو آپ نے چیلنجز بیان کیے جو ان کے لیے ہیں، بالکل ڈھیروں چیلنجز ہیں. اور میری نظر میں جو سب سے اہم اس وقت ہے کہ جو ہمارے بارڈرز پر اس وقت کشیدگی ہے اور جو اب
ابھی آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں بھی جو جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ برنگ آرڈر ود ان، میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ود ان آر بارڈرز آرڈر لانا ہوگا. اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس وار کو اون کرنا ہے، تو اونرشپ کیسے پیدا ہوتی ہے منصور صاحب؟ اونرشپ یوں پیدا نہیں ہوتی ہے کہ ایک طرف سے ایک حکم آ جائے یا ایک پالیسی آ جائے اور اس کے اوپر کسی قسم کی کنسنسس بلڈنگ نہ ہو. اب کنسنسس بلڈنگ تبھی ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، سارے سٹیک ہولڈرز کا جو نظریہ ہے اس کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ایک ہولسٹک پالیسی بنتی ہے، پھر اونرشپ پیدا ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا نیڈ آف دا ڈے. ہمیں سیاست سے بڑھ کے ہٹ کے اس کو سب سے پہلے اپنی ترجیح دینی ہوگی، بیکاز یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. شمالہ صاحبہ، یہ نئے وزیر اعلیٰ آ گئے. جی بولیے غریزہ صاحب. جی بولیے. میں صرف ایک جملہ ایک چیز کہنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے. یہ سب کہیں سنا سنا محسوس ہوتا ہے منصور علی خان صاحب کہ نوجوان ہیں، آئی ایس ایف سے آئے ہیں، پہلے کبھی سیاست میں نہیں. یہ آپ کو سنا سنا محسوس ہو رہا ہے نا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان بزدار پہلی دفعہ آیا ہے، کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پسماندہ علاقے سے ہے، جنوبی پنجاب سے ہے، اس کے تو گاؤں میں بجلی تک نہیں ہے، بڑا زبردست پرفارم کرے گا، اس کے نام کے ساتھ کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوا. یہ سب ہم سب کچھ سن چکے ہیں، تو ہم یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. اس وقت پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا چیلنج گورننس کا ہے اور صوبے کی لالیسنس کا، امن و امان کا ہے. تو میری تو وشز ہیں کہ سہیل آفریدی کم از کم کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے. میں شمالہ صاحبہ، خلیدہ بی بی، آپ کی جتنی آبزرویشنز ہیں نا، اس سے صرف اور صرف آپ کا جو تعصب ہے وہ چھلکتا ہے اور کچھ نہیں. ان کی رائے آلریڈی بائسڈ اگینسٹ اے مین ہو ہیز جسٹ کم ان. جی رائے ہے، مگر رائے جو ہے جب وہ when it is laden with bias تو اس کو پوائنٹ کرنے میں کیا خرابی ہے؟ چلیں، یہ آپ کی رائے ہے. یہ جس طرح رائے دے رہے ہیں، آپ کی رائے ہے. سوال کا یا رائے کا جواب اس کو آپ بائسڈ کہہ کے یہ نہیں کر سکتے، آپ اس کو بائسڈ کہہ کے رد نہیں کر سکتے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک خاصہ ہے، لیکن ظاہر ہے میرا پارٹیسپینٹس کی طرف بھی اوپینین ہے. جی وہی رائے ہے، جس طرح میں نے کہا رائے ہے، یہ بھی آپ کی رائے ہے. آپ کا اوپینین ہے، میرا اوپینین نہیں ہے. اس پہ بڑی زبردست کہاوت ہے، لیکن نیشنل ٹی وی پہ میں بول نہیں سکتی، آپ سمجھ گئی ہوں گی. آپ کا اوپینین ہے، میرا خیال ہے میرا اوپینین لے لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ان دونوں کی لڑائی میں. چلیں میں آگے موو کرتا ہوں. میں شمالہ صاحب، اب نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، آپ کی جماعت نے بھرپور کوشش کی، آپ کے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی جانب سے بھی بھرپور کوشش ہوئی کہ ان کا رستہ جو ہے وہ کسی طرح روکا جائے، اور وفاق کے اور پشاور